ہم اپنی اصلی زندگی چھوڑ کر دوسروں کی زندگی جینے لگتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں مل رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلب ریفیوز، جہاں ہم دل کے درد کو سمجھتے ہیں اور اس کا علاج اللہ کی یاد میں ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی عادت کی بات کرنے والے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے لیکن انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتی ہے، اور وہ ہے لوگوں کی نقل کرنا، دوسروں جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا تم کبھی ایسے نہیں ہوئے کہ تم نے کسی کو دیکھا اور سوچا کہ مجھے بھی اس جیسا بننا ہے، اس جیسا بولنا ہے، اس جیسا چلنا ہے، اس جیسی زندگی جینی ہے، اور دھیرے دھیرے تم اپنی اصلی پہچان بھول گئے، اپنی فطرت بھول گئے، اپنی اصل کھو دی۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کی نقل کرتا ہے تو وہ اپنی عزت خود ختم کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو الگ بنایا ہے، ہر کسی کا انداز الگ ہے، ہر کسی کی سوچ الگ ہے، ہر کسی کی زندگی کا مقصد الگ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی اصلی زندگی چھوڑ کر دوسروں کی زندگی جینے لگتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں مل رہا۔ ایک مثال سمجھو یہاں پر، اگر ایک پرندہ مچھلی کی نقل کرنے لگے اور پانی میں اتر جائے تو کیا وہ زندہ رہ پائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کی فطرت اڑنا ہے، تیرنا نہیں۔ بالکل اسی طرح جب تم دوسروں کی زندگی کاپی کرتے ہو تو تم اپنی فطرت کے خلاف جیتے ہو اور پھر تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے، تمہیں سکون نہیں ملتا، تم خوش نہیں رہ پاتے۔ اور سب سے بڑی بات، جب تم کسی کی نقل کرتے ہو نا تو تم دھیرے دھیرے اپنی پہچان کھو دیتے ہو، تمہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ تم اصل میں کون ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، دنیا میں تم جیسا کہیں نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر تم دوسروں کی نقل کرتے رہو گے تو تم کبھی اپنے اصل مقصد تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ آج سوشل میڈیا نے اس چیز کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کسی کا لائف سٹائل دیکھ کر، کسی کا پیسہ دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، اور پھر وہ بھی وہی بننا چاہتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا، ہر سکسیسفل انسان سکون میں نہیں ہوتا۔ بھائی، تم اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دو، تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قیمت سمجھو، اپنی پہچان بناؤ۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ زندگی میں کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جہاں انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کی محنت ضائع ہو گئی ہے، کیا کسی اپنے نے اس کا دل دکھایا ہے، اور پھر وہ دل میں شکوہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے۔ لیکن بھائی، یہیں پر انسان ایک بہت بڑی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور وہ ہے تقدیر، قضا اور اللہ کا فیصلہ۔ انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے مطابق ہو، جو وہ چاہے وہی ہو، جو وہ سوچے وہی ہو، لیکن زندگی ہمیشہ انسان کے پلان کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ایک اور پلان ہے جو سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کا پلان ہے، اور وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، چاہے اس وقت تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ذرا ایک مثال سمجھو، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ روشنی اچھی ہے،
لیکن اس کی ماں ترنت اس کا ہاتھ روک لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری خوشی چھین لی گئی، لیکن اصل میں ماں نے اسے بچایا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کبھی کبھی تمہیں ان چیزوں سے روک دیتا ہے جسے تم چاہتے ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ صبر نہیں کرتا، وہ شکوہ کرتا ہے، وہ قضا پر راضی نہیں ہوتا، اور پھر اس کا دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھو، جب تک تمہارا یقین تقدیر پر مضبوط نہیں ہوگا تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تم ہمیشہ ٹینشن میں رہو گے، ہر بات پر پریشان رہو گے، ہر چیز تمہیں غلط لگے گی۔ لیکن جس دن تم نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کی مرضی سے ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے، اس دن تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایک مثال اور سمجھو۔ سوچو تم ایک سفر پر ہو اور راستے میں اچانک ٹریفک جام لگ جاتا ہے۔ تم غصہ ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اللہ نے تمہیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے روک لیا۔ لیکن تم اس وقت صرف اپنی تکلیف دیکھ رہے ہوتے ہو، اس رحمت کو نہیں دیکھ پاتے جو تمہیں بچانے کے لیے آئی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، بس ہماری نظر چھوٹی ہے اور اللہ کا علم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دل کو سمجھاؤ، اپنے رب پر بھروسہ کرو، اور یہ یقین رکھو کہ جو ہوا ہے وہ بہتر ہے، جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے، اور جو ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا رب ہم سے زیادہ ہماری زندگی کو جانتا ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ بس تمہیں اس پر یقین رکھنا ہے اور اپنے دل کو اس کے فیصلے پر راضی کرنا ہے۔ یاد رکھو، عزت اس میں نہیں کہ تم کسی اور جیسا بن جاؤ، عزت اس میں ہے کہ تم اپنے جیسا بنو، اپنی اصلی پہچان کے ساتھ جیو۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں۔ آج کا چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ آج سے اپنے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی ایک خاص مخلوق ہوں، مجھے کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، اور جب بھی تمہارا دل کرے کہ تم کسی اور جیسا بن جاؤ، ترنت استغفر اللہ پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے میری اصلی پہچان پر قائم رکھ اور مجھے دوسروں کی نقل سے بچا لے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھو، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا، وہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنی راہ خود بناتا ہے، اور آخر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کسی اور کی کاپی نہیں بلکہ اپنی اصلی پہچان کے ساتھ جیتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو قلب ریویوز کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اپنی اصلی پہچان کو پہچان سکیں۔ اللہ ہم سب کو سکون اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔